اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دی؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو، صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقوی دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں، اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں یہ بات ضروری ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگ دیندار ہوں، دیندار نظر نہ آتے ہوں، تھوڑی سی اس پر غور کر لیں، دینداری کا لیبل نہ ہو، اندر دینداری موجود ہو، صرف بار بورڈ نہ ویزا ہو، اس کے اندر باقاعدہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ، ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔ پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی باتیں کروں، عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر، میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ، تمہاری طبیعت گھر میں لگے، تمہارا گھر سجدے سے آباد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں، خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں، آپ عمل کریں، آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی، آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے۔ اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے، اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی۔ گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے ہیں، آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے، تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے